عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اور اللہ نے جو ہے ہمارے عیسیٰ کو یہ شان ملی تھی، یہ طاقت تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور تمہارے نبی کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ بتاؤ، ہمارے عیسیٰ جو تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ ان کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، تو تمہاری جماعت میں بتاؤ کون ایسا شخص ہے جو مردے کو زندہ کر دے؟ اب حضور کی شان کی بات آئی، ایک بات اور بتاتا چلوں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ یہ کن علماء کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ علماء ربانیین ہے، یہ غوث اعظم جیلانی ہے، یہ سیدی سرکار شاہ عالم ہے، یہ سیدی سرکار قطب عالم ہے، وہاں مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ ان اولیاء کاملین کو ہی علماء ربانیین کہا گیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے علم کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن چل جس جگہ پر تو لے کر جائے گا میں اس قبر پہ مردے کو زندہ کر دوں گا۔ جلال میں تھے، اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے نکلی ہے، حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے نکلی ہے۔ کہا حضور کی شان میں بات آئی، کہا چل میں اپنے علم کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں تو جس جگہ پر لے کر جائے گا، جس قبرستان میں لے کر جائے گا، اور جس قبر کی طرف اشارہ کرے گا، عبد القادر یہ اللہ کے رسول کا ایک محبوب جو ہے، مرید، ایک چاہنے والا یہ کام کر سکتا ہے، ایک عاشق کام کر سکتا ہے۔ وہ عیسائی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک قبرستان میں پہنچا، اور جس قبر پر اس نے کھڑا کیا لکھا یہ جاتا ہے اس قبر کو تقریباً کئی سو سال بیت چکے تھے، کئی سو سال ہو چکے تھے، اس قبر کا نشان بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہاں لے جا کر حضور غوث پاک کو کھڑا کیا، کہا یہی قبر ہے؟ کہا یہی قبر ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرنے سے پہلے کیا کہتے تھے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ غوث اعظم فرماتے ٹھیک ہے۔ اب غوث اعظم نے اپنی زبان سے کہا ہے قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر، وہ مردہ قبر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے، زندہ ہو گیا، اور کہتا ہے کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت آ گئی؟ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے۔ کہا قیامت نہیں آئی، کوئی معاملات کے لیے تجھے یہاں بلایا گیا تھا۔ یہ میرے غوث کی شان ہے کہ اللہ اکبر قم باذن اللہ کہہ کر قبر سے مردے کو زندہ کرتے ہیں اور اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ قم باذن اللہ کہا، مردہ زندہ ہو گیا، لیکن پھر کہتے ہیں اب تجھے بھیج دوں۔ کہا تجھے بھیج دوں، تم کہہ کر واپس بھی کر دیتے، تم کہہ کر کھڑا کیا، تم کہہ کر واپس بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ لوگوں نے مذاق بنانا چاہا کہ چلو عبد القادر کا بڑا شعرا ہے، ان کی ولایت کا بڑا چرچا ہے، آج ہم ان کا مذاق بنائیں گے۔ وہ مذاق کیا؟ ان لوگوں نے، کچھ شریر لوگ تھے، پلاننگ یہ کی کہ ہم ایک نوجوان کے لاشے کو تیار کریں گے، اس کو جنازے کی شکل دیں گے، پھر عبد القادر جیلانی کو کہیں گے کہ آپ ان کی نماز جنازہ کو پڑھائیے، نماز جنازہ کو پڑھائیے، پھر وہ جیسے ہی اللہ اکبر کہیں گے تم کھڑے ہو جانا، ہم ان کی ولایت کا مذاق بنائیں گے، ہم ہلہ کریں گے، ہم شور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پلاننگ کے تحت ایک نوجوان کو جنازے کی شکل دے دی گئی۔ میرے غوث نماز پڑھا کر آ رہے تھے، وہ لوگوں نے حضرت عبد القادر جیلانی کو کہا کہ حضور ایک نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ کو پڑھا دیجئے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں مردوں کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، زندوں کی نہیں پڑھاتا۔ کہا حضور وہ مردہ ہے۔ کہا میں نہیں پڑھاتا، کسی اور کو لے لو۔ ضد کر رہے تھے، کہا ٹھیک ہے چلو۔ ضد کیا، کہا ٹھیک ہے چلو۔ جنازے کے پاس لے جایا گیا۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، اب نماز جنازہ کو پڑھا دوں؟ کہا حضور ہاں پڑھا دیجیے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ اب غوث اعظم کی ولایت کا مذاق بنائیں گے، ان کی شان، اللہ اکبر، ان کے مرتبے کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے نیت کر لی، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، نیت کر لیا آپ نے، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہا، پہلی تکبیر ہوئی،
وہ نوجوان اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا. اب یہ پیچھے کھڑے ہیں نا، وہ سوچ رہے ابھی اٹھے گا، ابھی ہم مذاق بنائیں گے. دوسری تکبیر آپ نے کہی، وہ کھڑا نہیں ہوا. تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر، وہ تمامی کھڑے ہیں جو صف میں لوگ، وہ غصے میں ہیں کہ یہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. غوث پاک نے سلام پھیرا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام آپ نے پھیرا ہے، اس میں ان صف میں سے ایک انسان گیا، ایک شخص گیا، جیسے ہی چادر ہٹایا، اللہ اکبر، کیا دیکھتا ہے؟ جس کو ہم زندہ لائے تھے اب وہ مردہ ہو چکا ہے، اب وہ مر چکا ہے. غوث پاک کے قدموں میں گر گئے، حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم تو آپ کا مذاق بنانا چاہتے تھے. اللہ اکبر. یہ نوجوان تو زندہ لائے تھے. غوث نے فرمایا میں نے کہا تو تھا کہ میں زندوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا ہوں، اب میں نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے، اب یہ قیامت میں ہی اٹھے گا. یہ طاقت آپ نے بخشی تھی. اور استقامت کیا تھی آپ کی؟ استقامت بھی دیکھیں، کرامتیں تو ایسی. اللہ اکبر. وہاں پر اس قبر کے مردے کو زندہ کیا، تقریباً 500 لوگ مسلمان ہو گئے تھے کلمہ پڑھ کر. انہی میں صلاح الدین ایوبی کے خاندان کے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے. اللہ اکبر. ان کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور آج صلاح الدین ایوبی کو پورا زمانہ جانتا ہے. جانتے ہو صلاح الدین ایوبی غوث پاک کے ایک غلام کا نام ہے. غوث پاک نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا اس شہزادے کا نام پوری دنیا میں ہوگا، لوگ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے. آج ہماری زبان پر صلاح الدین ایوبی کا ذکر ہے. جب بھی بیت المقدس کی حفاظت کی بات آتی ہے تو صلاح الدین ایوبی کو ہم یاد کرتے ہیں. وہ صلاح الدین ایوبی غوث پاک کے ہی معتقد تھے، غوث پاک کے ہی غلام تھے. اللہ اکبر. اور استقامت غوث اعظم جیلانی کو اللہ اکبر. ایک جگہ پر آپ خطاب فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اچانک ایک زہریلا سانپ نمودار ہوا، اور اتنا زہریلا اور اتنا بھیانک تھا کہ جب وہ سانپ اوپر سے جیسے ہی گرا غوث پاک کے گلے میں آیا، لوگوں نے جب سانپ کو دیکھا تو اس کی ہیبت ایسی تھی کہ اللہ اکبر پورا مجمع منتشر ہو گیا، الگ ہو گیا، لوگ بھاگنے لگے. لیکن غوث اعظم کی زبان پر بالکل بھی جنبش نہیں آئی، نہ آپ کے پاؤں جو ہے تھرائے، نہ آپ کے پاؤں میں کپکپاہٹ آئی. آپ جس طرح خطاب فرما رہے تھے اسی طرح آپ تقریر فرماتے رہے. اللہ اکبر. وہ سانپ جو ہے غوث پاک کے جبے میں داخل ہوا، اس آستین میں آیا، اس کے بعد اس آستین کے اندر وہ سانپ آیا، اسی طرح وہ سانپ نکلا. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطاب کو جاری رکھا، اپنی تقریر کو جاری رکھا. وہ سانپ نے فصیح عربی زبان میں کہا اے عبد القادر جیلانی، میں تو آزمائش کے لیے آیا تھا، میں تو امتحان کے لیے آیا تھا، اور اسی طرح کا امتحان کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اللہ اکبر. کچھ لوگوں کے ہاتھ کپکپائے، اللہ اکبر، کسی کے پاؤں میں کپکپاہٹ محسوس ہوئی یا کوئی ڈرا. لیکن اے عبد القادر جیلانی، اللہ اکبر، آپ کی زبان پر اتنی سی بھی جنبش نہیں آئی. اور لوگوں نے بھی پوچھا تھا اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ بتائیے کہ آپ نے خطاب جاری رکھا. اللہ اکبر. اتنا بھیانک سانپ تھا. میرے غوث فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی قدرت پر یقین ہے، میں قادر کا بندہ عبد القادر ہوں، میں جانتا ہوں اگر اس سانپ کی وجہ سے میری زندگی جانی ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اس سانپ سے میری زندگی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہو تو یہ سانپ میرا کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ زندگی اور موت کا مالک پروردگار ہے. آج جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سلسلے قادریہ سے بیعت ہیں، غوث پاک کے سلسلے سے بیعت ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں اللہ پر اتنا یقین اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے، موت زندگی کا مالک اللہ ہے، اس کے حکم کے بغیر ہماری زندگی کو کچھ ہو نہیں سکتا، اور اس کا حکم ہو گیا ہے تو کوئی بڑا محلات بھی ہو، مضبوط سے مضبوط قلعے بھی ہو، ہماری زندگی محفوظ نہیں رہ سکتی. اپنے سینوں سے موت کا ڈر ہمیں نکالنا چاہیے. اللہ اکبر. ہمارے سینوں سے جس وقت موت کا ڈر نکل جائے گا آپ دیکھنا اللہ اکبر یہ نظام جو ہمارے ہندوستان کا اور ہماری دنیا کا چل رہا ہے وہ نظام بدل کر رہ جائے گا. آج ہمیں ہر کوئی ڈرا رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ چند پیسوں میں یہ بک جائیں گے اللہ اکبر، یا چند دھمکیوں میں یہ ڈر جائیں گے. اسی لیے آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، ان کے خلاف بھونکا جا رہا ہے. اس کے بعد بھی ہماری غیرتیں مر چکی ہے. غوث پاک کا دامن پکڑنے والوں، غوث اعظم
وسلم کی زندگی کو پڑھو تو پوری زندگی آپ نے حضور کی ناموس رسالت پر پہرا دینے میں گزاری ہے، اور پوری زندگی کے اندر حضور کا ذکر کیا ہے، آپ کی عزت پر آپ نے حفاظت دی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم غوث اعظم کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھنا، حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر اگر کسی کو موت آ جائے نا، اللہ اکبر، روح جسم سے بعد میں نکلے گی، سران مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ضرور ہوگا۔ حضور کھڑے ہوں گے اپنے عاشق